اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 5 شعبان معظم ولادت باسعادت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین مومنات بالخصوص اپنے زمانے کے امام کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آج کا یہ جو جشن ہے اس کو سپانسر کیا ہے ہمارے محترم اور یہاں کے بانیان میں سے کہہ لیں یہ بہترین مخلص مومن جناب نظر غالب صاحب اور ان کی فیملی نے. دعا گو ہوں خالق کائنات غالب صاحب جو پچھلے کچھ عرصے سے مریض ہیں، امام زین العابدین بیمار کربلا کے صدقہ میں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ آج کے اس خوشی کے صدقہ میں، اس جشن کے صدقہ میں، بیمار کربلا کے صدقہ میں تو خود ایسے اسباب فراہم فرما کہ وہ جلدی ہاسپٹل سے گھر واپس آ سکے. مؤمنین مومنات دیگر جتنے بیمار ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے بیمار کربلا کے صدقہ میں ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما. جتنے مرحومین مرحومات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بالخصوص غالب صاحب کی فیملی کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. غالب صاحب کی جتنے فیملی کے اندر پریشان حال ہیں، دعا حاجتیں رکھتے ہیں، دعائیں رکھتے ہیں، بار الہ آج کے اس جشن کے صدقہ میں ان کی پریشانیاں دور فرما، انہیں حاجات عطا فرما. ہم سب مؤمنین مومنات کو سیرت امام سجاد کو پڑھنے سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات صلی علی محمد وعجل فرجهم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو آخر پہ دعائیہ کے لیے دعا ہی کرنی تھی، لیکن شیڈول چینج کیا ہے اس لیے کہ مؤمنین کرام تھک چکے ہیں، شاید 2 پروگراموں میں آئے ہیں. اتنے نازک مزاج ہیں ہمارے مؤمنین اور تمنا جنت بھی ہے. یعنی دیکھیے جنت اتنی آسان نہیں ہے. بے ابھی انت و نفسی بھی کہتے رہتے ہیں، بے ابھی انت و امی کے دعوے بھی کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میں جان دے دوں گا آپ کے لیے. اور جو آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اہل بیت کے نام پہ نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا، وہ مال کیا دے گا. بہرحال دعا گو ہی ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ خدا سب کی جو ہے وہ مشکلات دور فرمائے اور انہیں اہل بیت کے مقام اور معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جس کی جتنی معرفت ہے وہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے. جس کے ہاں پیسے کی اہمیت ہے وہ پیسے کو اہمیت دیتا ہے، جس کے ہاں کام کی اہمیت ہے وہ کام کو اہمیت دیتا ہے. گھنٹوں ہم اپنے بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے ادھر خرچ کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہو و لعب میں خرچ ہو جاتے ہیں. یہ جو مقام ہے یہاں آپ بیٹھے ہیں یہ پاکوں کا تذکرہ ہے، اور جہاں سے نفوس پاک ہوتے ہیں، جہاں سے رزق علم ملتا ہے، جہاں سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، معصومین کا قرب ملتا ہے، معصومین کی شفاعت ملتی ہے، معرفت ملتی ہے.
بہت کچھ ہے جو اس مرکز سے آپ کو ملتا ہے، حسین کے در سے آپ کو ملتا ہے، اور بالخصوص آج اس عظیم امام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو فقط عابد و ساجد نہیں ہے، فقط عابدین میں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی، امام بنانا، رہنما بنانا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے ہم نے بنایا۔ تو جن کو اللہ بناتا ہے وہ ہدایت بھی اللہ کے امر سے کرتے ہیں، یہدونا بامرنا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے باقی مذاہب اور ہمارے ہاں۔ باقیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بندوں کے خیالات ہیں، غور کیجئے گا، باقی جتنے فرقے اور مذاہب ہیں وہ ان کے رہنماؤں کے افکار ہیں۔ آپ کے پاس جو مذہب فرقہ موجود ہے یہ وحی الہی سے ملا ہے آپ کو۔ معصومین ذریعہ ہیں، وسائط ہیں جنہیں پہنچایا ہے، مگر یہ وحی الہی کے تابع چلا ہے دین۔ اور انبیاء کو اللہ نے کہا کانو لنا عابدین، وہ سارے انبیاء ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور جب قرآن ہم نے دیکھا تو فرشتوں کو اللہ نے ساجدین کہا ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ آدم کو سب نے سجدہ کیا، کہا کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ ذرا عظمت علی ابن الحسین دیکھیے کہ اگر ایک ایسا میدان ہو کہ جہاں اولین و آخرین کے عابدین اکٹھے کر لے اللہ، ہر امت، ہر نبی کے دور کے عابدین، انبیاء بھی عابدین میں آ جائیں گے، امتی بھی عابدین میں ہے، اولیاء بھی عابدین میں ہے، اس محفل میں جہاں عابدین موجود ہوں اس محفل کی زینت کا نام ہے زین العابدین۔ اور اگر ساجدین کی محفل میں آ جائے تو سید الساجدین کہلائے۔ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے ائمہ وہ ہیں جو فقط عابد نہیں ہے، زین العابدین ہے۔ اور یہ ٹائٹل ملا ہے رسول خدا سے۔ ائمہ کے جتنے القاب ہیں یہ پیشواؤں کو ماننے والوں نے نہیں دیے، باقیوں کے ہاں کیا ہے، چاہنے والوں نے القاب دے دیے اپنے لیڈر کو۔ ایسا نہیں ہے معصومین کے ہاں، یہاں کے القاب، یہاں کے نام بھی وہاں سے آتے ہیں، یہاں کے القاب بھی وہاں سے آتے ہیں۔ اور یہی دو روایات موجود ہیں۔ ایک روایت موجود ہے کہ سر سجدے میں ہے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آیا ہے اور پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹا ہے، مگر جب وہ ناکام ہو گیا ہے سر سجدے میں ہے اور اسی طرح سبوحن قدوسن کہہ رہا ہے امام، تو واپس پلٹ کے کہا کہ حق یہی ہے کہ تو زین العابدین ہے۔ ایک یہ روایت، اور دوسری جو معصومین سے روایت موجود ہے، محشر کا جب عالم ہوگا قیامت میں تو اس وقت ندا آئے گی، اینا اینا زین العابدین، اے فرشتوں آواز لگاؤ کہ زین العابدین کہاں ہے۔ تو محشر میں اس وقت حسین کا فرزند علی وارد ہوگا۔ زین العابدین کا لقب اللہ سے عطا ہوا ہے میرے امام کو، نام علی ہے، اور یہاں پہ بھی فضیلت ہے۔ علی جس کو علی کہے وہ ہے حسین کا یہ فرزند۔ 38 ہجری امیر المومنین نے ان کا نام علی رکھا ہے، دادا نے نام رکھا ہے۔ علی نے جسے علی کہہ دیا وہ ہے زین العابدین۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حسین کے جتنے فرزند ہیں وہ سارے علی ہیں۔ یا علی، جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری فاطمہ ہیں۔ اور ہمارے پاس روایت بہار میں موجود ہیں، فرماتے ہیں امام، یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس زمانے میں یہ تھا کہ علی نام رکھنا جرم تھا۔ بنو امیہ کا دور جو بعد میں آیا ہے، آپ کو اگر راویوں کے نام دیکھیں کہیں حسن، حسین، علی کوئی نام نہیں ملے گا، ان تابعین کے اندر کوئی نام نہیں ملے گا، اس لیے کہ جرم تھا۔ مگر معصومین وہ ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ حسین کو اللہ 1000 بیٹے عطا کرے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یا علی۔ 5 شعبان 38 ہجرہ ولادت ہے۔ والدہ کون؟ شاہ زنا شہربانو، جو یزجر بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ والدہ ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، اور والد امام حسین علیہ السلام۔ 2.5 سال جو ہیں ابتدائی دور کے اپنے دادا کے ساتھ گزارے ہیں،
اس کے بعد امام حسن کا چچا کا دور ہے، امامت کا 10 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے، پھر 10 سال امام حسین کی امامت کا دور ہے، اور اس کے بعد واقعہ کربلا، واقعہ کربلا کے بعد 34 سال امامت مستقل دور ہے، 35 یا 34 سال امامت، یعنی 95 ہجرہ 25 محرم کو شہادت ہے، اور ہر امام نے جیسے کہ حالات اور واقعات تھے اپنا فریضہ ہدایت ادا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے ائمہ تھے، امام علی 25 سال پہلے، صبر کی زندگی آسان نہیں ہے۔ امامت کے ابتدائی، امام علی کی ابتدائی ایام امامت 25 سال، امام فرماتے میری مثال اس شخص کی تھی جس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو، اس انداز میں نے زندگی گزاری ہے۔ اور پھر امام حسن کا دور بھی آسان دور نہیں ہے، امام حسین کا دور بھی اس سے سخت دور ہے، لیکن سید سجاد کی امامت کا آغاز جس رنگ میں ہوا ہے، کسی امام کی امامت کا آغاز اس رنگ میں نہیں ہوا۔ ذرا دور تو دیکھیے، یزید کا دور ہے جس میں امام کی امامت کا ظاہری امامت کا پیریڈ ہے، پھر ان بچوں اور مستورات کے قافلے کو لے کے، اور یہ ظاہراً یہ ہم نے بھی ظلم کیا، یاد رکھیے گا، اس امام کے ساتھ ہم نے جو تعارف کرایا ہے، امام کی کریکٹر اور شخصیت اپنے لوگوں کو بتائی ہے، ایک بیمار امام کے ذریعے سے، ایک مجبور اور نعوذ باللہ ایک لاچار امام کی تصویر پیش کی ہے ہمارے ممبروں سے جو پیش کی گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو مصلحت خداوندی تھی، یہ جو بیماری ہے مدینے سے چلتے ہوئے بیمار نہیں ہے، 7 محرم تک بیمار نہیں ہے سید سجاد، اس لیے کہ جہاد ساقط کرنا ہے، امامت کو جاری رکھنا ہے اس غش کی حالت میں۔ اور بعض نے لکھا کہ 4 سے 5 دن، واقعہ کربلا کے عاشور کے 2 دن سے پہلے سے لے کے 2 دن کے بعد تک یہ بیماری کا جو عالم ہے، یہ مصلحت خداوندی تھی، کیونکہ ایک عظیم کام لینا تھا اللہ نے سید سجاد سے۔ آدم سادات کہا جاتا ہے سید سجاد کو۔ اور پھر اس پورے قافلے کو بچا کے خطبہ دیکھیے، جس کو کہتے ہیں کہ بیمار امام، شام کے اندر دربار کے اندر جب یزید نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا نا کہ بتا کہ میں کون ہوں، میری تعریف کر، سید سجاد نے اس خطیب کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایھا الخاطب، اے بات کرنے والے، اے متکلم، تو نے لوگوں کی مرضیوں کی خاطر اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی مرضی کی خاطر، لوگوں کی رضا کی خاطر خدا کا عذاب خرید رہا ہے تو۔ اور یہ ہمارے لیے خطباء کے لیے بھی ایک ہے کہ ہمیشہ رضا خدا ذہن میں رہنی چاہیے، لوگوں کی رضا ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، نہیں، معصوم کیا سنانا چاہتے ہیں ہمیں وہ سنانا ہے۔ تو یہ ادوار آپ کے ذہن میں رہے، 35 برس امامت کا دور ہے، مگر ہدایت کا انداز یہ ہے، لوگ تو اب قریب نہیں آ رہے ڈر سے۔ سید سجاد کے دور کے اندر روایت میں ملتا ہے 20 مخلص شیعہ بھی نہیں مل رہے تھے سید سجاد کو کہ جو ان کے قریب آئیں۔ بعد میں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، اصل تو یہ ہے، امام نے بھی فرمایا ہے کہ دین زبان کا لقلقہ ہے، جب مصیبت آ جائے، بلا آ جائے، پھر جاتا ہے کہ دیندار کون ہے۔ قلت دیانون، امام حسین فرماتے ہیں دیندار لوگ بڑے تھوڑے ہیں، جب تک ان کی منشا کے مطابق بات کرتے رہیں لوگوں کو پسند آتی ہے، اور ادھر بات حق کی ہو جو ان کی منشا کے خلاف ہو، کہ نہیں یہ دین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی تعویلیں پیش کریں گے۔ قلت دیانون، امام فرماتے ہیں حقیقی دیندار بڑے تھوڑے ہیں۔ تو سید سجاد جب واپس پلٹ کے آئے ہیں مدینہ سے تو بڑے ذمہ داری تھی ان کی، اس قربانی کو زندہ رکھنا تھا، یہ سب سے پہلا اہم فریضہ تھا سید سجاد کے اوپر کہ واقعہ کربلا کو چھپا نہ سکیں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ شہر سجائے گئے، یہ جو قافلے مختلف شہروں میں لے جائے گئے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو باغی شمار کہہ دیا جائے۔ ایک باغی تھا نعوذ باللہ جس نے خروج کیا تھا، وہ مارا گیا ہے، اور پھر رہا کر دیا ہے ہم نے، احسان کر دیا ہے ہم نے۔ اپنے مورخ ان کے تھے، قلم ان کے تھے، دولت ان کے پاس تھی، آسان نہیں ہے یہ، یعنی آج کی آپ حکومتوں کا اس حکومت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے لوگوں کو جس کو چاہیں اٹھا بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ میڈیا آج کا جسے میڈیا کہا جاتا ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، مسجدیں ان کے پاس ہیں، خطباء ان کے پاس ہیں، زر خرید علماء ان کے پاس ہیں۔ چاہا یہی کہ اس کربلا کو چھپا دیا جائے،
یہ جو کربلا زندہ ہے یہ صدقہ ہے سید سجاد اور زینب کبریٰ کا، یاد رکھیے گا۔ اتنی عظیم ذمہ داری ہے سجاد علیہ السلام کے کندھوں پہ، اور اسی لیے یہ جو واقعات مصائب میں آپ سنتے ہیں یہ بھی اظہار تھا کہ کربلا زندہ رکھی جا سکے۔ پانی کے نگاہ پڑی تو فوراً اپنے بابا کو یاد کر لیا مجمع کے اندر، غذا پہ نگاہ پڑی فوراً کربلا کو یاد کر لیا، ہر وقت کربلا کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے کربلا کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کہ لوگ کربلا بھول نہ جائیں۔ عزاداری جیسی عظیم تحریک کی بنیاد سید سجاد نے رکھی ہے، یاد رکھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو آج عزاداری یا عزادار کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کے سامنے سیرت سید سجاد ہونی چاہیے، تم سجاد سے بڑھ کے عزادار نہیں کہلوا سکتے۔ آج تفرقہ ڈالا جا رہا ہے، کچھ عزادار اور کچھ عبادت گزار، ایسا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ، صلی علی محمد۔ اس لیے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ کہ جی ہم عزادار ہیں اور کچھ کہ نہیں ہم تو فقط عبادت گزار ہیں، ہم تو ساجد ہیں، ہم تو سجدہ گزار ہیں، نہیں ہے۔ آئیے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود ہے جو بانی عزا ہے سید سجاد۔ سید سجاد سے بڑھ کے تم بڑے عزادار نہیں بن سکتے، وہی اتنا بڑا عزادار کہ پانی کو ہمیں تو مجلس کی ضرورت ہے، کوئی نوحہ پڑھے تو گریہ کریں گے، واقعات سامنے کوئی سنائے، جسے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی اس کے لیے نوحہ و ماتم بن رہا ہے، اس کے لیے مجلس بن رہا ہے۔ اتنا بڑا عزادار جو خون رو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں سید الساجدین، ساجد نہیں ہے فقط عابد نہیں ہے، زین العابدین، فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ ہم ہیں جو ہم اس کو، یعنی حقیقت میں کہنا یہ چاہتا ہوں عزادار وہ ہے جو نمازی ہے اور نماز اس کی قبول ہے، اور حقیقت میں نمازی وہ ہے جو عزادار بھی ہے، یہ فرق نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے اندر۔ سید سجاد نے واقعہ کربلا کو پہلی جو فریضہ تھا کہ اس کو زندہ رکھا جائے، تحریک عزاداری کے بانی ہے سید سجاد۔ حتیٰ کہ ایک شخص آتا ہے، زہری کے بارے میں ہے کہ کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ مصائب میں آپ نے روایات سنی ہے، یہ پہلا محدث ہے، زہری بنو امیہ کا آدمی ہے، مگر امام کے ہاں آیا کرتا ہے، معتقد ہے امام نے اس کو بھی ہدایت دی ہے، یاد رکھیے گا کیسے کریم امام ہے، صفات ہیں۔ اس لیے ہمارا روایت موجود ہے کہ اللہ کی صفات میں اپنے آپ کو اپناؤ، کچھ ایسی صفات ہیں، خدا کی صفات، معصومین کی صفات، رسول اللہ کی صفات اپنے اخلاق میں لے کے آؤ۔ جس طرح خدا ہر کسی کو دے رہا ہے نا، وہ نہیں دیکھتا کافر ہے، مسلمان ہے، کون ہے، سب کو دے رہا ہے، ہر کسی کی ہدایت چاہتا ہے۔ وہ فرعون ہے جو اپنے آپ کو بڑا رب کہہ رہا ہے، ربکم الاعلی، مگر خدا پھر بھی کہتا ہے جاؤ اذهبا الی فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، بار الہ تجھے مانتا نہیں ہے، تیرے مقابلے میں ہے، تو پھر بھی بھیج رہا ہدایت کے لیے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا، اس زہری سے ایک مرتبہ غلط فیصلہ ہو گیا، قاضی تھا، بنو امیہ کا قاضی تھا، قتل ہو گیا ایک آدمی، کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ میں نے غلط فیصلہ دیا تھا، بس اس دن سے قضاوت چھوڑی، شہر چھوڑ دیا۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام حج پہ جا رہے ہیں، ملاقات ہوگی امام سے زہری کی۔ امام نے کہا تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا کہ میں تو بخشا نہیں جا سکتا، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ خدا کی رحمت سے کوئی مایوس ہو جائے۔ امام نے فرمایا وہ جو تو نے گناہ کیا تھا وہ چھوٹا گناہ ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جا ان کے ورثاء کو دیت دے دے، خدا سے توبہ کر، اس کو بچایا۔ لیکن زہری بھی آ کے کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی آپ تشریف لے آئیے۔ امام نے کہا کہ ہم واقع کربلا کے بعد اپنے مصائب سنے ہوئے میں نہیں، لیکن جب اس نے دوبارہ پلٹ کے کہا کہ ہم نے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے، امام نے کہا ہاں ہم تشریف لے آئیں گے۔ واقع کربلا کو زندہ رکھنا یہ فریضہ تھا سید سجاد کے کندھوں پہ، اور اس 35 برس کے اندر۔ دوسرا، حالات ایسے نہیں تھے اب امیر المومنین کی طرح کہ اب خطبے دیں،
وہ کام جو نہج البلاغہ کے خطبات سے امیر المومنین نے لیا یا جنگوں میں ذوالفقار سے کام لیا، سید سجاد نے مصلی بچھا کے ہاتھ بلند کرتے اپنی دعاؤں سے وہی ہدایت کا کام لیا ہے۔ لوگ تو آ نہیں رہے ڈر سے کہ آ کے ہدایت لے، امام نے خطاب خدا کو کیا ہے۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید کے بعد بہترین جو اتھنٹک یعنی سورس سے چیز موجود ہے صحیفہ سجادیہ ہے، زبور آل محمد، انجیل اہل بیت۔ وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو کبھی کھولا نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیا خزانہ موجود ہے۔ کتنے ہوں گے ہم میں سے، آپ خود سوچیں کہ ہم نے صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کو کبھی کھولا ہو، دیکھا اس میں کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سید سجاد ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، انمول خزانہ ہے، جا کے دیکھیے گا۔ ایک ایک دن کی جو دعائیں نا، ہفتے کی دنوں کی دعائیں سید سجاد کی ہیں۔ مناجات دیکھیے جا کے، تائبین کی مناجات، ایسے ایسے الفاظ ہیں واقعا۔ یہاں پہ میں اپنے ایک استاد کا جملہ ذہن میں آ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں معصوم ہے نا، اس لیے کلم الناس بقدر عقولہم، جیسا مخاطب ہوتا ہے بندہ ویسے ہی مخاطب کے مطابق خطاب کرے، جیسے سامنے افراد ہیں اس کے مطابق اس کی کلام ہونی چاہیے۔ کہا کہ نہج البلاغہ جو خطبات ہیں یہ انتہائے بلاغت علی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ بلاغت علی کی حد تھی، نہیں، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی عقلیں جتنی تھی اس لیول تک بلاغت کا اظہار کیا امیر المومنین نے۔ لیکن معصوم جب خدا سے خطاب کر رہا ہے تو وہاں جو بلاغت ہے وہ خطبات سے بڑھ کے بلاغت ہے، خطاب خدا سے ہے، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ مصلی بچھا کے سید سجاد نے، اور اس کے علاوہ رسالت الحقوق جا کے دیکھیے، دعائے مکارم الاخلاق دیکھیے، دعائے ابو حمزہ اسماعیلی دیکھیے، ایسا قیمتی سرمایہ سید سجاد چھوڑ کے گئے ہیں کہ اہل سنت علماء نے بھی جب اس کو دیکھا، اس کی 50 سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس جیسا نورانی سرمایہ کسی اور نے نہیں چھوڑا۔ طنطاوی اس کی تفسیر بھی موجود ہے، ہمارے ایک مجتہد نے انہیں جب یہ نسخہ بھیجا تھا مصر کے الازہر میں، تو انہوں نے واپس جو اس کو کہا، یعنی اس کا جو جواب دیا، کہا کہ یہ جو کتاب آپ نے مجھے بھیجی ہے، جو دعائیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، اس کے بیچ میں ہے، اللہ کا کلام بھی نہیں اور یہ مخلوق کا کلام بھی نہیں لگتا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ تو ہدایت، اس کا دوسرا طریقہ کیا اپنایا؟ غلاموں کو خرید لیتے تھے، مختلف علاقوں کے غلام خریدے، ان کو تربیت کی، عید کے دن یا عرفات کے میدان میں جا کے ان کو بیچ دیا، آزاد کر دیا خدا کے راستے کے لیے۔ اب وہ جو جا رہا ہے وہ ایک مبلغ بن کے جا رہا ہے۔ یہ جو امام باقر اور امام صادق کا مدرسہ بعض میں یونیورسٹی بنی ہے، اس کی ابتدا جو بنیاد ہے وہ سید سجاد نے رکھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس بنو امیہ کے تاریخ دور میں، ظلمت کے دور میں، جہاں علم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، سید سجاد کے پاس آ کے علماء، زہری جیسے علماء اور بڑے علماء سید سجاد کے پاس آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ میرے برادر وہ آپ کے سامنے وہ بیان فرمائیں گے۔ میں تو اس لیے تمہیدن تھا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ثواب بھی مجھے مل جائے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، صلی علی محمد۔ اور ابراہیم ادہم کہتا ہے، میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ مکے کی طرف جا رہا ہے۔ امام کے حج کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اس قافلے میں سفر کرتے تھے جس میں کوئی امام کو جانتا نہ ہو، اور وہاں پہ حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے، کبھی پانی بھر رہے ہیں حاجیوں کے لیے، کبھی غذا کا انتظام ہے۔ جو ہی کوئی پہچان لیتا، آپ سید سجاد، اس قافلے کو چھوڑ دیتے۔ یہ انداز ہے حج کے انداز میں بھی، اور بغیر سواری کے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ بہت سارے واقعات موجود ہیں، بس میں سارے واقعات چھوڑ کے جو فضائل کا ایک جملہ ہے وہ عرض کر کے سٹیج اپنے بھائی کو دوں گا۔ امام ایک مرتبہ جب حج پہ موجود ہیں، اور حج کا موسم ہو یا اس زمانے کا، آسان نہیں ہے حجر اسود کو جا کے بوسہ دینا،
حشام جو ہے اس کا باپ بادشاہ ہے اور یہ ولی عہد ہے، یہ موجود ہے اپنے اصحاب اپنے دوستوں کے ساتھ. اس نے کوشش کی کہ حجر اسود تک جائے مگر اس بھیڑ میں نہیں جا سکا. اتنے میں دیکھا کہ سید سجاد حرم میں داخل ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ جب چلتے ہوئے طواف کرنے والوں کی صفوں کے قریب آئے ہیں، خود بخود حاجیوں نے رستہ دینا شروع کیا ہے. جیسا کو موسیٰ کو جیسا نیل نے رستہ دیا ہے، اسی انداز میں حاجی ہٹتے چلے گئے ہیں اور یہ فخر موسیٰ آگے بڑھتا چلا گیا ہے. بس حجر اسود کا بوسہ دے کے ہٹے ہیں. اتنے میں حشام سے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں رستہ نہیں ملا، اس کو خود بخود رستہ مل گیا ہے. یہ کون ہے جس کو یہ رستہ ملا ہے؟ اس نے انجان بن کے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا کون ہے. بس پاس ہی فرزدق شاعر بیٹھا تھا اور واقعاً کلمت الحق ایسی جگہ کہنا، ظالم کے سامنے اور سلطان کے سامنے جا کے کہنا، یہ بہترین جہاد ہے. اس کو پتا تھا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. کہا اس کو تو نہیں جانتا، فی البدیع قصیدہ کہا ہے. اور یاد رکھیے معصوم بھی فرماتے ہیں، حسان ابن ثابت کے بارے میں بھی اور بھی روایت موجود ہے، یہ جملہ بھی ذہن میں آ گیا، جب بھی آپ ارادہ کریں حق بیان کرنے کے لیے، روح القدس آپ کی زبان پہ خود بولے گا. بہت سارے شعراء بھی جنہوں نے اشعار لکھے انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، روح القدس ہے جو ان سے لکھوا دیتا ہے. واقعی یہ مشہور قصیدہ جو اس نے کہا، تو اس کو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا تو میں تعارف کراتا ہوں، جس کے قدموں کی چاپ کو سرزمین بطحا جانتی ہے، جس کو مکہ و منا جانتا ہے، تو نہیں جانتا اس کو. اور خود بھی امام نے شام کے دربار میں جو تعارف کرایا نا، انا ابن مکہ تو ومینا، میں فرزند مکہ ہوں، میں مکہ، یعنی یہ ساری نسبتیں زمزم و صفا یا ہل و حرم کی جو نسبتیں ہیں یہ ہم سے ہیں، یہ ہماری نسبتیں ہیں. یہ ہے سید سجاد. تو آئیے دعا کرتے ہیں باری الہ ہمیں اتنی معرفت نصیب فرما کہ ہم سید سجاد کا قرب حاصل ہو سکے، ہمیں اتنی توفیق عطا فرما. ہم جو سرمایہ سید سجاد چھوڑ کے گئے ہیں، صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جن مؤمنین مؤمنات نے غالب صاحب کی فیملی نے یہ جشن کا اہتمام کیا، بارے ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.